بسم اللہ الرحمن الرحیم فأصبح فی المدینة خائفا یترقب، پارہ نمبر 20 سورہ قصص، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 18 تا 21۔ قبطی کی قتل کی ندامت اور توبہ کے بعد صبح مصر کے شہر میں موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے نظر میں وحشت اور دہشت کا مظہر آنے لگا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کل رات ایک اسرائیلی نے مدد مانگی، قبطی کے مقابلے میں قبطی کے ساتھ الجھ پڑا اور اس کے نتیجے میں ایک مکہ مار کر وہ مر گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ احوال اور یہ باتیں سن کر، یہ حالات دیکھ کر ناخوش ہوئے، فرمانے لگے کہ بے شک یہ تو صریح بدراہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا ساتھ دیا تھا، جس کے لیے ساتھ دیا تھا، وہ بھی مخالف جو اسرائیلی تھا، اور قبطی تو ویسے بھی فرعونی تھا، مخالف تھا۔ اور یہ بھی کہ اسرائیلی کو شبہ ہوا، گھبرا کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اور صلح صفائی ملاپ کروانا نہیں چاہتے؟ اس دوران اس پورے معاملے کا فرعون کو خبر پہنچی، بلکہ پہنچا دی گئی، اور فرعون اپنے آدمی کے مارے جانے پر انتہائی برہم تھا، غصہ تھا۔ اپنے پارلیمنٹ کو، دربار والوں کو جمع کیا اور یہ رائے قائم کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ یہ تو دہشت گرد ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اس مجمع میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ وہ دوڑتے دوڑتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اہل دربار نے، فرعون کے پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائے۔ اور فرمایا انی لکا من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جذبہ خیر خواہی کے تحت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہجرت کریں اور مصر سے نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، اور ظاہر ہے کہ ایک خوف کا عالم تھا، دہشت کا، ریاستی جبر کا خوف تھا، اور ظاہر ہے کہ فرعون کی جو جبر تھی، ظلم تھی، بربریت تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اس تمام معاملات کا علم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جانتا تھا کہ آج فرعون نہ صرف مجھے تخت مشق بنائے گا، بلکہ پورے بنی اسرائیل کو نشان عبرت بنائے گا، لہٰذا یہ مصر سے نکل پڑے۔ راستہ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن اس وقت اللہ سے دعا مانگی کہ رب نجنی من القوم الظالمین، یا رب العالمین ان ظالم لوگوں سے مجھے نجات دیجیے، مجھے بچا لیجیے، اور مجھے امن کی جگہ تک پہنچا دیجیے۔
فرمایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، پھر صبح کی فَأَصْبَحَ پھر صبح کے اس نے فی المدینۃ شہر میں خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب ینتظر انتظار کرتے ہوئے، فَإِذَا الَّذِي تو اچانک وہ شخص استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی سبتی اور بنی اسرائیلی بالامس گزشتہ کل، یستصرخہ وہ اس سے فریاد کر رہا تھا، قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تو گمراہ ہے کھلا، فلما ان ارادہ ان یبطشا پھر جب اس نے ارادہ کیا ان یبطشا کہ پکڑ لے بالذی اس کو ہوا عدو لہما جو دشمن تھا ان دونوں کا، قال یا موسیٰ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اتریدو کیا تو چاہتا ہے ان تقتلنی کہ قتل کر دے مجھے، کما قتلت نفسا جیسا کہ تو نے قتل کیا تھا ایک آدمی کو بالامس گزشتہ کل، ان تریدو تو نہیں چاہتا الا ان تکونا مگر یہ کہ ہو جباراً ظالم فی الارض ارض مصر میں، وما تریدو اور تو نہیں چاہتا ان تکون من المصلحین کہ ہو تم اصلاح کرنے والوں میں سے، وجاء رجل من اقصى المدینہ اور آیا ایک آدمی من اقصى المدینۃ شہر کے کنارے سے، یسعی دوڑتا ہوا، قال کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان الملأ بے شک سرداروں نے، یأتمرون مشورہ کر رہی ہے بکا تیرے بارے میں، لیقتلوکا کہ قتل کر دے تجھے، فخرج پس نکل جا، انی لکا بے شک میں تیرے لیے من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں، فخرجا پس وہ نکلا موسیٰ علیہ السلام منہا وہاں سے، خائفاً ڈرتا ہوا، یترقب انتظار کرتا ہوا، فرمایا قال دعا کی یا رب اے میرے رب نجنی نجات دیجئے مجھے من القوم الظالمین اس ظالم قوم سے، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔